السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے پہلوان پٹھا اور مریدنی۔ اس کہانی کے راوی ہیں انسپکٹر نواز خان اور یہ تحریر ہے طاہر جاوید مغل صاحب کی۔ جی تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس شاہ زور پہلوان کا قصہ جو 5 پانیوں کی شان تھا، اکھاڑے کی مٹی نے اس کی کمر نہیں دیکھی تھی۔ وہ جرم کے راستے پہ چلا تو دہشت کی علامت بن گیا۔ اسے پکڑنا ایک چیلنج تھا۔ یہ چیلنج نواز خان نے قبول کر لیا۔ امرتسر سے جلندھر کی طرف جائیں تو مین روڈ سے 15-20 میل ہٹ کے جیون نامی گاؤں ہے۔ خالص دیہاتی علاقہ ہے۔ بجلی پانی تو دور کی بات ہے، اس زمانے میں وہاں سڑک کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ ایک نیم پختہ راستہ جسے پکی کہا جاتا تھا گاؤں سے قریباً 6 میل کے فاصلے پر تھا۔ یوں تو وہ ایک عام سا گاؤں تھا، لیکن وہاں ایک خاص وجہ سے ارد گرد کے علاقے میں اس کی بہت مشہوری ہو چکی تھی۔ یہ خاص وجہ دینو پہلوان تھا۔ دینو پہلوان جس شخص کا نام تھا وہ کوئی 6.5 فٹ اونچا تھا۔ شانوں کی چوڑائی 3 فٹ سے کچھ ہی کم ہوگی۔ رانوں جیسے بازو اور ستونوں جیسی رانیں، رنگ گندمی، گردن موٹی اور آنکھیں بے تحاشا روشن۔ بڑا شاندار جسم تھا۔ دینو پہلوان کی عمر 32 برس کے قریب ہو چکی تھی، لیکن اس کی چمک دمک اب بھی چڑھتے سورج کی طرح تھی۔ پکی کے قریب ایک بہت بڑا اکھاڑا تھا۔ ہر 2-2.5 مہینے بعد یہاں ایک بڑا دنگل ہوتا تھا۔ ارد گرد کے دیہات سے چھوٹے بڑے پہلوان پہنچتے تھے۔ ڈنکا بجتا تھا اور خوب زور آزمائی ہوتی تھی۔ مجھے جیون کے تھانے میں تعینات ہوئے 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہوئے تھے، اور اس دوران میں پکی پر ہونے والے 3 دنگل دیکھ چکا تھا۔ پہلا دنگل تو میں اپنی مرضی سے دیکھنے چلا گیا تھا، پھر مجھے مجبوراً جانا پڑا تھا۔ علاقے کے ڈی ایس پی صاحب کشتیوں کے شوقین تھے اور اکثر دنگل ملاحظہ کرنے آتے رہتے تھے۔ وہ بتائے بغیر چپکے سے آ جاتے تھے، لہٰذا ڈی ایس پی نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں دنگل کے موقع پر پکی پہنچ جایا کر۔ 3 دنگل دیکھنے کے بعد اب مجھے بھی کشتیوں میں مزہ آنے لگا تھا، اور جدہ جدہ پہلوانوں کے نام مجھے یاد ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ کون کس کا پٹھا ہے، کس پہلوان کا تعلق کس دف سے ہے، اور کون کون سے خلیفے اس اکھاڑے میں معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ اب یہ بات مجھ پہ واضح ہو چکی تھی کہ دینو نہ صرف اس اکھاڑے کا بلکہ ارد گرد کے تمام اکھاڑوں کا مانا ہوا پہلوان ہے، اور چھوٹے بڑے تمام پہلوان اسے استاد کا درجہ دیتے ہیں۔ یوں تو دینو پہلوان کے کئی پٹھے تھے، لیکن ان میں شہباز بجلی نام کا ایک نوجوان زیادہ مشہور تھا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اتفاقاً ابھی تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ انہی دنوں جیون کے گلی کوچوں میں ایک گرما گرم خبر گشت کرنے لگی۔ جدھر دیکھو یہی بات ہو رہی ہے، جس وقت دیکھو یہی موضوع چھڑا ہوا ہے۔ معلوم ہوا ضلع جلندھر کے ایک اٹھتے ہوئے پہلوان وچن سنگھ نے دینو کو مقابلے کی دعوت دی ہے۔ پہلوانی زبان میں اسے مانگنا کہتے ہیں، یعنی وچن سنگھ نے دینو پہلوان کو مانگا ہے۔ دینو نے بھی یہ دعوت قبول کر لی تھی، اور اب فروری کے دوسرے ہفتے میں یہ کشتی پکی کے اکھاڑے میں ہونا تھی۔ کشتی ہونے میں ابھی 2 ماہ باقی تھے، لیکن دونوں پہلوانوں نے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ تمام عام لوگوں میں بھی جوش و خروش کی لہر دوڑنے لگی۔ دینو پہلوان ہر صبح گاؤں کے اکھاڑے میں زور کرتا۔ ایک دن صبح سویرے میں سیر کو نکلا تو اسے دیکھنے گیا۔ وہ اکیلا 3 پہلوانوں سے کشتی لڑ رہا تھا۔ تینوں بری طرح ہانپ چکے تھے، لیکن دینو تازہ دم دکھائی دے رہا تھا۔ بڑا شاندار جسم تھا اس کا۔ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ بھرپور جوانی میں وہ کیسا ہوگا۔ دینو کے مقابلے میں وچن سنگھ کم عمر تھا۔ اس کے علاوہ اس کی عمر 22-23 سال بتائی جاتی تھی، یعنی وہ دینو سے قریباً 10 سال چھوٹا تھا۔ ایک طرح سے یہ تجربے اور شاہ زوری کا مقابلہ تھا۔ وچن سنگھ کو دیکھنے والے بتاتے تھے کہ وہ فولادی بازوؤں والا ایک بے انتہا پہلوان ہے۔ پھرتی اور طاقت نے مل کر اسے ناقابل شکست بنا دیا ہے، اور ابھی تک اس نے اکھاڑے میں ایک بھی شکست نہیں کھائی۔ وچن سنگھ کے 1-2 بڑے داؤ بڑے مشہور تھے۔ ان میں سے ایک داؤ یہ تھا کہ وہ حریف کی گردن اپنے دائیں ہاتھ بازو میں کس لیتا تھا،
اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا تھا جب تک حریف بے دم نہیں ہو جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے دونوں پہلوانوں کی تیاریاں عروج پہ پہنچ گئیں اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کا جوش و خروش بھی انتہا کو چھونے لگا۔ دونوں پہلوانوں کے حمایتی بڑے بڑے دعوے کرنے میں مصروف تھے۔ آخر خدا خدا کر کے مقابلے کا دن آن پہنچا۔ یہ اوپن ایئر مقابلہ تھا، نہ اسٹیڈیم نہ کوئی ٹکٹ، کھلا اکھاڑا تھا اور تماشائیوں کو جم غفیر سینکڑوں تماشائی تھے۔ لوگوں نے بچوں کو کندھوں پر چڑھا رکھا تھا۔ قریبی درختوں پر بے شمار افراد چڑھے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے ڈھولوں پر ڈگا لگایا جا رہا تھا اور اکھاڑے کے منتظمین لوگوں کو بڑی بڑی قسمیں دے کر گھیرا کھلا کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ پہلے چھوٹے جوڑ ہوئے، لڑکوں اور نوخیز پہلوان نے اپنی طاقت کے جوہر دکھائے، پھر چند بڑے جوڑ ہوئے اور آخر میں دونوں نامی گرامی پہلوان میدان میں اتر آئے۔ دیکھنے میں دونوں پیارے نظر آتے تھے، ایک تجربے اور فن کا نچوڑ، دوسرا طاقت اور ہوشیاری کا نمونہ۔ ڈپٹی کمشنر صاحب بنفس نفیس تماشائیوں میں موجود تھے۔ کشتی کا آغاز ہوا۔ دونوں پہلوانوں نے ایک دوسرے کے جسم پر مٹی ملی، پھر ایک دوسرے کی گردن پر زوردار ہاتھ مارے۔ اسے کسوٹا مارنا کہتے ہیں۔ کسوٹے کا مقصد مقابل پہلوان کی طاقت کا اندازہ لگانا ہوتا تھا۔ کسوٹے کے بعد داؤ پیچ شروع ہوئے۔ پہلے دونوں پہلوان پھونک پھونک کر قدم رکھتے رہے، پھر انہوں نے دلیرانہ حملے کیے۔ ایک مرتبہ وچن سنگھ نے دینو کو اٹھا کر پٹخا، 2 مرتبہ دینو نے اسے منہ کے بل گرایا۔ ہر بار تماشائیوں نے فلک شگاف نعرے لگائے۔ وچن سنگھ نے ابھی تک کسی اکھاڑے میں شکست نہیں کھائی تھی، لہٰذا بہت سے تماشائیوں کے دل میں یہ خواہش دبی ہوئی تھی کہ وہ وچن سنگھ کو کشتی ہارتے دیکھیں۔ خاص طور پر مسلمان تماشائی تو دل و جان سے دینو کی فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ کشتی شروع ہوئے 10 منٹ بعد دینو نے اچانک وچن سنگھ کو آگے رکھ لیا اور اسے سینے کے زور سے زبردست رگڑے دینے لگا۔ دینو کے حمایتی یا علی کے نعرے بلند کرنے لگے۔ دینو نے مسلسل 10 منٹ تک وچن کو نیچے رکھا، لیکن اسے چت نہ کر سکا اور پھر اچانک وہ بات ہو گئی جس کی کسی نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ اپنا دفاع کرتے کرتے وچن سنگھ اچانک بجلی کی طرح تڑپا۔ دینو اس کے اوپر سے ہوتا ہوا عین اکھاڑے کے وسط میں گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن وچن سنگھ کے عینی شکنجے میں آ گئی۔ یہ وچن سنگھ کی سب سے خطرناک پکڑ تھی۔ اکھاڑے کے کنارے پہ بیٹھے تجربہ کار خلیفوں نے واہ واہ کے نعرے بلند کیے اور ان میں سے کچھ کے چہرے بری طرح لٹک گئے۔ گردن قابو میں آتے ہی دینو نے خود کو چھڑانے کے لیے زبردست کوشش کی۔ وہ وچن سنگھ کو اٹھا کر کئی گز آگے لے گیا، لیکن پھر نڈھال ہو کر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں اس نے سر توڑ جدوجہد کی، لیکن گردن چھڑانے میں کامیاب نہ ہوا۔ اس کی حالت بڑی پتلی تھی، آنکھیں حلقوں سے باہر نکل رہی تھیں اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ آخر وچن سنگھ نے بڑی پھرتی کے ساتھ دھوبی پٹکے جیسا ایک داؤ مارا اور دینو کو NDC صاحب کے قدموں میں چت کر دیا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ دینو کی چھاتی پہ بیٹھا ست سری اکال نعرے لگا رہا تھا۔ اس کے بعد اکھاڑے میں جیسے طوفان آ گیا۔ وچن کے حمایتیوں نے ناچ ناچ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وچن کو پھولوں کے ہاروں سے لاد کر کندھوں پر چڑھایا گیا اور اکھاڑے کے چکر لگائے گئے۔ اس جیت پر مختلف زمینداروں کی طرف سے وچن سنگھ کو انعامات بھی دیے گئے، جن میں DC صاحب کا انعام مبلغ 500 روپے بھی شامل تھا۔ دینوں کے لیے یہ دوہرا صدمہ تھا، ایک تو وہ کشتی ہارا، دوسرا اس کی گردن بھی ناکارہ ہو گئی۔ اس کی گردن پر زبردست چوٹ آئی تھی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں اسے امرتسر ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا فریکچر ہو گیا ہے اور بروقت طبی امداد سے دینو پہلوان کی جان تو بچ گئی، لیکن گردن دوبارہ سیدھی نہ ہو سکی۔ پورے 1 ماہ بعد جب وہ اسپتال سے گاؤں واپس آیا تو اس وقت بھی اس کی گردن ایک طرف جھکی ہوئی تھی۔ انہی دنوں گاؤں میں ایک تازہ خبر گشت کرنے لگی۔ یہ خبر اتنی تیزی سے ابھری اور پھیلی کہ اگلے پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ میں تھانے میں بیٹھا تھا کہ بلال شاہ لمبے لمبے ڈک بھرتا میرے کمرے میں آیا۔ چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ کہنے لگا، کچھ سنا ہے آپ نے؟ کیا ہوا؟ دینو پہلوان کا پٹھا شہباز گاؤں واپس آ گیا ہے اور آتے ساتھ ہی اس نے وچن سنگھ کو چیلنج کر دیا ہے۔ بلال شاہ یہ خبر ایسے دلچسپی سے سنا رہا تھا جیسے وہ خود بھی کوئی خلیفہ رہا ہو اور وچن سنگھ کو ہرانا اس کی زندگی کا نصب العین ہو۔ میں نے کہا، شاہ صاحب، ہم یہاں کشتیاں کرانے نہیں، امن و امان قائم کرنے آئے ہیں، لہٰذا آپ اس طرف زیادہ دھیان نہ دیں۔ وہ بولا، خان صاحب، ماحول کا اثر تو بندے پر ہوتا ہی ہے نا، خود آپ پر بھی تو اثر ہوا ہے۔ آپ خود بھی تو کتنے دنگل دیکھ چکے ہیں۔
میں نے کہا دنگل دیکھنا میری ڈیوٹی میں آ گیا ہے، اس لیے چلا جاتا ہوں، لیکن تمہاری کون سی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہاں؟ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ تم ایک نوجوان پہلوان کو اپنا پٹھا بتا رہے ہو اور کہتے پھرتے ہو کہ تم اسے دنگل لڑاؤ گے۔ وہ شرمسار سا ہو گیا، ہنس کر کہنے لگا جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں خلیفہ بن کر کیا کروں گا، وہ تو ویسے ہی کرموں جٹ کے لڑکے کے ساتھ ہنسی مذاق ہے، میں اسے مذاق میں اپنا پٹھا کہتا ہوں۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا یہ شہباز پہلوان وہی ہے نا جسے دینوں کا سب سے لائق شاگرد کہا جاتا ہے؟ جی۔ تو شہباز گاؤں میں واپس آیا، پھر اس نے کس طرح اپنے استاد دینو کی شکست کا بدلہ وچن سنگھ سے لیا، اس سنسنی خیز کہانی کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر کہانی آپ کو پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔